بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. آج پروگرام کے تیسرے حصے میں ایک بہت ہی اہم تقرر و تبادلے کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے. ڈاکٹر عثمان انور کا 3 سالہ جو آئی جی پنجاب کا ان کا عہدہ تھا آخر وہ اختتام پذیر ہو گیا ہے. 3 سالہ دورے مطلب جو ان کا سروس کا دور رہا وہ کیسا رہا, اور ڈاکٹر عثمان انور اگر ان کی بات کی جائے کہ وہ حالیہ چند برسوں میں ادھر سے آئی جی آتے تھے ادھر کو جاتے تھے, ادھر سے آتے تھے ادھر کو جاتے تھے, لیکن یہ 3 سال تک ٹکے رہے ہیں, یعنی ایک لانگ پیریڈ کے لیے انہوں نے یہ ذمہ داریاں نبھائی ہیں. ڈاکٹر عثمان انور 24 جنوری 2023 کو نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے دور میں آئی جی پنجاب حکومت پولیس کے تعینات ہوئے تھے, اور کسی بھی آئی جی کے لیے یہ اتنی مدت کے لیے رہنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا مطلب اعزاز ہی سمجھ لیں. ان کے دور حکومت میں دور حکومت نہیں, ان کی آئی جی شپ میں انتخابات بھی ہوئے, نگران حکومت بھی رہی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ بھی بڑی سختیاں ہوئی, سیاسی طور پہ بھی انہوں نے مطلب پولیس بڑا ہم نے دیکھا کہ پولیس بڑا فرنٹ فٹ پہ آ کر کھیلتی رہی ہے. ماضی میں جو کچھ نہیں ہوا وہ ان کے اس آئی جی شپ کے دور میں ہوا. اب ڈاکٹر عثمان انور کی تبدیلی کے بعد سننے میں خبریں یہ بھی موصول ہو رہی ہیں کہ اب اگلی باری سی پی او لاہور کی بھی ہو سکتی ہے, اور ڈاکٹر عثمان انور کی اس تبدیلی کے حوالے سے پچھلے چند مہینوں سے خبریں موصول ہو رہی تھیں کہ ان کی تبدیلی کا امکان ہے. کیا ان کا دور حکومت رہا, دور حکومت بار بار منہ سے نکل رہا ہے, آئی جی شپ کا دور ان کا کیسا رہا, اور سی پی او تبدیل ہونے جا رہے ہیں, وجوہات کیا رہیں کہ ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے؟ جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اندر کی کہانی ساری وہ بتائیں گے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام میڈم, آپ ٹھیک ہیں؟ میں تو ٹھیک ہوں. آپ پوری تیاری سے انہماک سے مجھے سن رہے تھے کہ میں نے جواب کون سے دینے ہیں. آج بڑا آپ نے ٹاک آف دی ٹاؤن ہے ڈاکٹر عثمان انور کی تبدیلی, اور اس کے بعد جو موسم آنے والا ہے اس پہ بھی آپ نے بات کی, آپ نے سی سی پی او سے بات کی, سی سی پی او پر بات کی, آپ نے کہا کہ ان کا ٹنور کیسا رہا. تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ٹنور پنجاب میں ایک تاریخی ٹنور ہے, ٹھیک ہے, اور بڑی یادگار اننگ کھیلی ہے انہوں نے, اور بہت سارے سٹیپس لیے عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے, اور جو ان کی رہائش گاہ تھی ان کو بیابان کرنے کے حوالے سے, اور پی ٹی آئی کا جنازہ پنجاب میں اور خصوصاً لاہور میں نکالنے کے حوالے سے, بالکل سارے کریڈٹ ان کو جاتے ہیں, ان کے کریڈٹ پہ ہیں. اب بات رہی کہ یہ سیاسی, دیکھیں ایک جو پھول ہے وہ باہر نہیں لاتا, ٹھیک, اور ایک جو تبادلہ ہے وہ نظام نہیں تبدیل کرتا. ٹھیک ہے, تو شاید اسی حوالے سے کسی شاعر نے کہا تھا کہ نظام بدلے بغیر حالات نہیں بدلتے, اور چراغ بدلنے سے اندھیرے نہیں بدلتے. تو دیکھیں یہ نئے جو آئی جی ہیں وہ آ چکے ہیں, یہ بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے. جاوید صاحب نئے آئی جی آئے ہیں جو ان کے بارے میں ہم بات کریں گے, لیکن پہلے مجھے ریزنز بتائیے کہ یہ ڈاکٹر عثمان انور صاحب کی تبدیلی کے پیچھے کیا محرکات رہے, کیوں بدلا گیا ان کو؟ دیکھیں جی, ایک تو ان کا تبدیلی جو ہے وہ حسن ہے کسی بھی بیوروکریٹ کی, اور 3 سال کا یہ ٹنور ہوتا ہے, یہ تو بڑے فیورٹ ایس او پی کہتے ہیں, یہ بڑے فیورٹ اوپر سے لے کے نیچے تک اور نیچے سے لے کے اوپر تک. اور اگر آپ نے پوچھ ہی لیا تو پھر بتانا پڑے گا. جی بتائیے بتائیے. تو اگر میں نہ بتاؤں گا تو آپ کی تسلی نہیں ہوگی, اور ہمارے ناظرین جو ہیں سر آپ کو بلایا ہی یہاں پہ اس لیے بٹھایا جاتا ہے کہ آپ ذرا پس پردہ والی خبریں بتائیں ہمیں. تیسرا اٹیمپٹ تھا, آپ کو پتا ہے کہ یہ بندے کن کے ہیں, اور اس وقت جو ٹیم ہے سر, یہ ٹیم جو ہے اس وقت محسن نقوی صاحب کی ٹیم جو ہے وہ اننگ کھیل رہی ہے پنجاب میں, ٹھیک, اور بڑی کامیابی سے کھیل رہی ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سر نون لیگ کی یا محسن نقوی صاحب کی, یہ محسن نقوی کی دیکھیں نون لیگ ٹانکے ملا رہے ہیں آپ, دیکھیں مجھے مروانا نہ پھر آپ ڈالے لے آئیں گی. دیکھیں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, محسن نقوی نون لیگ کے نہیں ہے, اور نون لیگ جو ہے وہ محسن نقوی کی نہیں ہے, اور یہ دونوں کسی اور کے ہیں. تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ پنجاب میں حکومت کر رہی ہے اور بندے محسن نقوی صاحب کے آئے میں؟ دیکھیں نا ٹیم تو دیکھیں, جب محسن نقوی صاحب چیف منسٹر پنجاب تھے, جو انٹرم گورنمنٹ تھی, تو اس وقت یہ ٹیم آئی تھی نا, چیف سیکرٹری صاحب اس وقت آئے, محسن نقوی صاحب کے بعد عثمان انور صاحب ان کے یعنی کہ کالج فیلو ہیں, اس کے بعد سی سی پی او لاہور جو ہیں بلال صدیق کمیانہ صاحب بڑے ذمہ دار افیسر ہیں, اب وہ بھی ان کے کلاس فیلو ہیں. دیکھیں میڈم مسئلہ یہ ہے کہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ ان کی ٹیم ہے پنجاب میں جو کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے,
اچھا کام کیا عثمان انور نے، لیکن ان کو تبدیل کرنے کی یہ تیسری اٹیمپٹ تھی تبدیل کروانے کی، اور آخر تلوار اور چل گئی۔ میں کہتا ہوں کہ پنجاب میں جو ہے بیوروکریسی کی مریم نواز نے محسن نقوی صاحب کی ایک بڑی وکٹ گرا دی ہے۔ اچھا، اور اس کا انعام اس کو یہ انہوں نے تو گرائی ہے، مرکز میں بھیجا ہے تو، لیکن انعام ان کو ہی ملا ہے، وہ ایک بڑی پوسٹ پہ بیٹھ گئے ہیں۔ بعض لوگوں کا نقطہ نظر مختلف ہے کہ یہ سیاسی ہے، بھائی سیاسی ہوتی تو کوئی پہلے انہوں نے اٹیمپٹ کی تھی، پہلے ہو جاتی۔ اب چونکہ پنجاب میں انہوں نے ایک اچھی اننگ کھیلی ہے، فیڈر میں محسن نقوی صاحب کی اس پہ ضرورت تھی۔ اب دیکھیں بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور آئی بی میں کہتا ہوں کہ وہ نتیجہ نہیں دے سکی جو ان کو دینا چاہیے تھا بلوچستان کے اندر اور چیزوں کے اندر، انفارمیشن انٹیلیجنس یہ وہ۔ اب بلوچستان میں بہت سارے آپریشن ہونے ہیں، ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایف آئی اے کو بڑا کردار مل رہا ہے بلوچستان میں، اچھا سر، اور آئی بی کا کردار جو ہے وہ ایف آئی اے اب کرے گی، اور اس کے لیے انہیں بات ماد ایک آفیسر کی ضرورت تھی جنہوں نے پنجاب کو سیدھا کیا، پی ٹی آئی کا خاتمہ کرنے میں بڑی اہم رول ادا کیا۔ تو پھر سر وکٹ کیسے گری؟ پھر تو دوسرے ادارے کو سدھارنے کے لیے ان آفیسر کی خدمات لی گئی ہے محسن نقوی کو اپنے ایک مضبوط ڈی جی ایف آئی اے کی ضرورت تھی، اور جو راجہ رفت تھا، وکٹ کیسے گری؟ آپ نے کہا جی محسن نقوی کی وکٹ گر گئی، ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے ایف آئی اے میں ان کی تعیناتی۔ دو چیزیں میڈم آپ کو بتائی ہیں، آپ جو سننا چاہتی ہیں وہ بھی سنا کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا دیکھیں، میں نے یہ کہا کہ وکٹ گر گئی، اب سچی بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر عثمان انور ہیں یہ ایک تگڑے آفیسر تھے، ٹھیک ہے، اور اوپر سے اوپر والوں کی سرپرستی بھی تھی۔ محسن نقوی صاحب جو اس وقت بڑے منجے ہوئے سیاستدان بن چکے ہیں، ہے تو وہ ٹیکنوکریٹ، ہے تو وہ صحافی، بھارت کو انہوں نے نکیل ڈال کے رکھی تھی اس وقت، جس کے بارے میں رانا سناولا کہتے ہیں کہ انہیں تو وزیر اعظم بننا تھا، وہ وزیر داخلہ بن گئے، یہ بڑی بات ہے۔ ویسے جو ان کی سپیڈ چل رہی ہے آنے والے دور میں ہو بھی سکتا ہے۔ کہ دیکھیں شہباز شریف صاحب خود انہوں نے مریم سپیڈ نہیں کہا، انہوں نے محسن سپیڈ کہا تھا، شہباز شریف نے یہ کہا تھا، اور محسن نقوی صاحب بڑے کام کر رہے ہیں، اور بلوچستان میں بڑا اہم آئندہ دنوں نے رول ملا ہے، اور انہوں نے کرنا ہے۔ اس میں ڈاکٹر عثمان انور جو ہیں یہ بڑی اہم ذمہ داری انہیں ملی ہے، اور میرا خیال ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ آئی بی وہ رول ادا نہیں کر سکی، وہ نتائج نہیں دے سکی جو ایف آئی اے دے گی، اور ایف آئی اے کو بہت سارے وہ اختیارات آئندہ دنوں ملنے والے ہیں جو آئی بی کے پاس تھے۔ اب انہیں مضبوط ایک آفیسر کی ضرورت تھی، ایک جرت مند آفیسر کی ضرورت تھی، وہ لے گئے۔ اب مریم صاحبہ نے بھی شکر ادا کیا کہ وہ چلے گئے، اور اب یہ اس پہ ایک اور رائے بھی ہے، ایک اور اطلاعات بھی ہے میڈم۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ماں بیٹی کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد اب تک کسی بڑے پولیس آفیسر کو سزا نہیں ہوئی، صرف ایک ایس ایچ او کو لٹکانے کی کوشش کی گئی، وہی معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب اس کا شوہر جو ہے سر وہ پولیس کا، وہ اداروں کا قصور تھا سر، وہ واسا کے ڈی جی کو اڑاتے، وہ ایل ڈی اے کے ڈی جی کو اڑاتے، اس میں پولیس کا ڈی جی کہاں؟ جی 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 آپ کا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں میڈم، اس میں جب ایک وکٹم تھا خاتون کا شوہر، اس نے کہا کہ مجھے ایس پی بلال ایس پی سٹی کی موجودگی میں لٹکا کر مارا، الٹا منکار لٹکا۔ اور جب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایس پی صاحب سے پوچھا گیا تو جب ان کی گردن پھنسنے لگی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ڈی اے جی صاحب سے، میں نے ان سے مشورہ کیا تھا۔ جب ڈی اے جی صاحب سے پوچھا گیا انہوں نے کہا جی ہمیں تو آئی جی صاحب سے ہم نے اجازت لی تھی۔ اب یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس پہ ابھی کارروائی باقی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے بات کی کہ سی سی پی او لاہور جو ہیں وہ بھی تبدیل ہونے جا رہے ہیں، یہ آئندہ میرا خیال کو 72 گھنٹوں میں بڑی تبدیلی آنی ہے پولیس کے اندر، بڑے بڑے برج الٹنے ہیں۔ میں آپ کو قبل از وقت بتا رہا ہوں کہ اب جو آئی جی لگانا تھا، یہ مریم چونکہ یہ ثواب دید ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی، تو انہوں نے چونکہ چیف منسٹر پنجاب ہے، انہوں نے چلنا ہے، انہوں نے مریم صاحبہ سے پوچھا کہ آپ کو پسندیدہ بندہ دے دیں اپنا، جس کا نام، اب 3 ناموں پہ غور ہوا، آئی جی جو نئے لگنے ہیں، بڑی لمبی کہانی ہے لیکن مختصر بتاؤں گا۔ پہلے نام پہ مریم صاحبہ نے نام دیا، جو ایک لسٹ بنی تھی ناموں کی، مریم صاحبہ نے تو نام نہیں دیا لیکن ایک لسٹ بنی تھی، ایک بنتی ہے اور سفارشات جاتی ہے، 3 لوگوں کی کی تھی آئی جی پنجاب نئے کے لیے، اور پہلے نمبر تھے سی سی پی او لاہور بلال صدیق میانہ آئی جی پنجاب کے لیے، دوسرے نمبر تھے جو تھے وہ وسیم سیال صاحب تھے، ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی، اور تیسرے نمبر تھے راؤ عبد الکریم صاحب جو موجودہ آئی جی لگے ہیں۔ کیوں چنا گیا ان کو؟ اچھا سن لیں، اچھا اس میں یہ تھا کہ چونکہ میں سچی بات کہہ رہا ہوں، بلال صدیق کے میانہ صاحب اچھے آدمی ہیں، مجھ پہ بھی ان کے
ایک آدھا انصاف میرے ساتھ بھی ہوا تھا صحیح جب وہ ڈی پی او تھے ناروال میں لگے ہوئے، تو انہوں نے بڑے اچھے ٹرن اوور کھیلے ہیں۔ اب محسن نقوی گروپ یہ کہتا تھا کہ ان کا ایک دوست اسلام آباد میں چلا گیا یا نکالا گیا یا خود چلا گیا یا اس کو ضرورت تھی، تو اب اس کی نئے آئی جی جو ہیں وہ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ صاحب لگ جائیں، کیونکہ منجے ہوئے آفیسر ہیں، اور جب رجیم چینج ہو رہی تھی پنجاب کے اندر، اور اس میں بھی نے بڑا رول ادا کیا۔ اب مریم نواز صاحبہ نے ان کے نام پر اوکے نہیں کیا، وہ اس لیے نہیں کیا کہ ان کا خیال تھا کہ مسلم لیگ نون کے اندر انٹرنل دو گروپ ہیں جن کو بلال صدیق کمیانہ صاحب جن کی ہمدردیاں ان گروپوں کے ساتھ ہیں اور مستقبل میں وہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے مریم صاحبہ نے راؤ صاحب کا نام قبول کر لیا کہ مجھے راؤ صاحب آئی جی پنجاب دے دیں۔ اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو بلال صدیق کمیانہ صاحب ہیں اور ایک اور نام ہے وسیم چودھری صاحب، یہ بھی ایڈیشنل آئی جی ہیں اس وقت، یہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں میں سے ایک بندہ آئی جی ریلوے لگنے والا ہے، یا وسیم چودھری صاحب لگیں گے یا بلال صدیق کمیانہ صاحب لگیں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بھی ہے کہ محسن نقوی صاحب کی جو ٹیم ہے ایف آئی اے کی، اس پہ ایک بڑی ذمہ داری آئندہ دنوں عائد ہونی ہے، انہیں باعتماد آفیسر اور سینئر اور ذمہ دار چاہیے۔ اس کے لیے میرے یہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئی جی ریلوے ہے یہ وسیم چودھری صاحب لگ سکتے ہیں، بلال صدیق کمیانہ صاحب فیڈرل میں چلے جائیں گے، اور ایف آئی اے میں یا آئی بی میں جو ہے نا وہ اہم عہدوں پر فرائض سر انجام۔ اچھا سر، یہ راؤ عبدالکریم صاحب کا جو مجھے یہ بتائیے کہ یہ آئی جی پنجاب ہائی وے پیٹرول رہ چکے ہیں، کمانڈنٹ پولیس کالج رہ چکے ہیں، ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب رہ چکے ہیں، آر پی او گجرانوالہ اور ڈی آئی جی ٹیلی کمیونیکیشن جیسے اہم عہدوں پر یہ فائز رہ چکے ہیں۔ ان کی پرسنالٹی بتائیے، ان کا بیہیویئر بتائیے، ان کا کریئر بتائیے، اور یہ کتنا بولڈ سٹیپ لے سکتے ہیں یا کس حد تک یہ سن سکتے ہیں یا اپنی سنا سکتے ہیں، یہ بتائیے ہمیں۔ میڈیا فرینڈلی آدمی ہے، میں زندگی میں 2 دفعہ انہیں ملا ہوں، لیکن ایک شریف آدمی ہے، منجے ہوئے بھی ہیں، لیکن ڈاکٹر عثمان انور بولڈ سٹیپ لیتے تھے اور عوام میں چلے گل مل جاتے تھے۔ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہ جو موجود راؤ صاحب ہیں کہ کیا یہ میٹ کر پائیں گے، کیا یہ تھانوں میں عوام کا جو اعتماد ہے تھانوں پر وہ بحال کر پائیں گے۔ اب کل انہوں نے میڈیا کے گروپ سے گفتگو کی، ان میں انہوں نے اپنی پالیسی دے دی ہے، انہوں نے کہا کہ جو کام کرے گا وہ رہے گا، جو کام نہیں کرے گا وہ جائے گا۔ سر یہ تو سیاسی بیان ہے، یہ تو سارے آئی جیز آ کے دیتے ہیں، اور آپ نے سوری میری سوال لے لیجئے، جیسے آپ نے کہا کہ تھانوں میں فرینڈلی ماحول عوام کے لیے، کتنا فرینڈلی ماحول ہے وہ تو ہم نے پچھلے ہفتے ہی دیکھ لیا، چاہے آئی جی صاحب عثمان انور صاحب 3 سال یہاں پہ گزار، لیکن یہ نہیں ہو سکا ان سے۔ یہ پولیس کا قبلہ ڈاکٹر عثمان جو ہے پولیس کی بہتری کے لیے انہوں نے کام کیا ہے، ہم نے یونیفارم بدل دیا، کلچر جو ہے اس کو نہیں بدل سکے، وہ نہیں بدل سکے۔ اچھا تھانہ کلچر بدلنا ہے تو سیاسی پریشر جو ہے اس کو ایک طرف رکھنا ہوگا، جو ہم نہیں رکھ پا رہے ابھی تک، اور موجودہ جو آئی جی ہیں، ان کی اخلاقی تربیت کرنا پڑے گی سب سے پہلے، تو ان کو کلاسز دیں، ان کو ٹریننگز دیں، ان کو سائیکولوجیکلی ان کی ٹریننگز ہونے کی ضرورت ہے ہماری پولیس۔ جی ایسے ہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ آئی جی جو ہے یہ ان کے لیے بہت بڑے چیلنج ہیں۔ ایک تو آپ کو یاد ہوگا بار بہت اوپر سیٹ ہو گیا اس کو میٹ کرنے کے لیے۔ جی ایسے ہی ہے۔ دیکھیں جو یہ بنائی گئی تھی، یہ جو سی ٹی ڈی ہے، یہ اس کا ایک شعبہ بنایا گیا تھا، یہ بھی ابھی تک وہ نتائج نہیں دے سکا۔ اب اس کے بعد ایک کام بہت بڑا جو سی سی ڈی بنائی گئی جس کے چٹھا صاحب سربراہ ہیں، اس کی ذمہ داری جو تھی، مین ذمہ داری یہ تھی کہ کچے کے ڈاکوؤں کو پکڑنا، بالکل وہاں ان مافیا کا خاتمہ کرنا۔ اب چٹھا صاحب کے قریب یہ تھا کہ عثمان انور صاحب جو ہیں وہ ان کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے۔ تو دیکھیں آئندہ دنوں میں جو سی سی ڈی ہے اس کا رول جو ہے وہ بڑھے گا، کیونکہ موجودہ آئی جی جو ہیں یہ ایک فرینڈلی، گورنمنٹ فرینڈلی بھی ہیں، گورنمنٹ یعنی کہ میڈیا فرینڈلی بھی ہیں، لیکن ان کے لیے میڈم بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ اس وقت آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ آئندہ 2-4 روز میں پولیس کے اندر بڑی تبدیلیاں ہونی ہیں۔ ڈی اے جی لاہور پر ابھی تک مریم نواز صاحبہ کامران جو ہیں
उन पर अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ। ठीक। मौजूदा आईजी उनको भी तब्दील करना चाहते हैं और अपनी टीम लेना चाहते हैं। हाँ। इसी तरह सीसीपीओ लाहौर ने जाना है। सर, ये आईजी तब्दील हो तो ये ऊपर नीचे की सीटें तब्दील होना जरूरी हो जाती है? जी, ये देखिए, मैं शुरू में ये कहा था कि निजाम बदलना है और निजाम बदलने से हालात बदलते हैं। निजाम कैसे चेहरे एक बंदे के बदलने से किबला दुरुस्त नहीं होता। ठीक है। निजाम जो है उसको डेवलप करना पड़ता है, लागू करना पड़ता है। सियासी पुलिस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन हमारे पंजाब के अंदर जो कल्चर बन गया है, जो मुल्क के अंदर बन गया है कि हम चेहरे बदलते हैं, निजाम को नहीं बदलते और उनको मजबूत नहीं करते और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपने जो चहेते ऑफिसर्स हैं उनको लगाते हैं। बिल्कुल होती है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैडम, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा, एक आईजी के बदलने से कुछ नहीं होगा, निजाम बदलना होगा। और मौजूदा जो आईजी हैं नए, इनके लिए बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज एक यही है कि माँ बेटी के जो जिम्मेदार पुलिस अफसरान हैं, जिनके उनके शोर को मारा, उल्टा लटकाया, इंसाफ दिलवाना है सर, उनको इंसाफ दिले पाएंगे और अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे आपसे इजाजत लेना होगी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।